الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کے فضل سے جماعت کے متعلق مسائل فقہی پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے اس باب کے اندر احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور اب مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ جماعت عاقل بالغ ہر قادر پر جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود الشہادت اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جماعت کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عاقل پر اور بالغ پر اور ہر قادر پر، یعنی جو قدرت رکھتا ہے مسجد تک جانے کی، تو اس پر جماعت واجب ہے۔ اگر ایک بار چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا بلا عذر، اور مستحق سزا بھی ہے۔ اور اگر کئی بار جماعت کو چھوڑ دے، یعنی جماعت چھوڑنے کی عادت بنا لے، کئی بار چھوڑ دے، تو علماء فرماتے ہیں وہ فاسق ہے اور مردود الشہادت ہے، یعنی ایسے آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جو جماعت کو ہمیشہ چھوڑنے والا ہے، بار بار چھوڑنے والا ہے، ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر پڑوسیوں نے یعنی ہمسایوں نے سکوت کیا، یعنی خاموش رہے اور دعوت نہ دی، تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر پڑوسی خاموش رہے اور وہ دعوت نہ دے نماز کی اور جماعت کی تو وہ گناہ گار ہے، تو جو گھر والا سربراہ ہو اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اگر نماز کی دعوت نہ دے تو وہ کس قدر گناہ گار ہوگا۔ جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے، یعنی جماعت ضروری ہے، اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ، کہ اگر محلے کے سب لوگوں نے تراویح کی جماعت چھوڑ دی تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو باقی جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔